مسلمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی اسٹیٹ پہ تھا، جب کسی درجے پہ تھا، اور اس سے گرتا ہے، اور ہر انسان گر جاتا ہے کبھی کبھی لائف میں. کلو بنی آدم خطا. ایوری son of آدم علیہ السلام is a sinner. خیر خطائین التوابون. And the best of sinners are those who repent. اور ریپینٹنس مسلمان کی، مومن کی اتنی تکڑی ہوتی ہے، اتنی زبردست ہوتی ہے کہ جب وہ کسی اسٹیٹ سے گرتا ہے نیچے تو اتنا زبردست باؤنس بیک کرتا ہے کہ وہ اپنی پرانی والی اسٹیٹ سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے. اتنے فتنے بڑھ چکے ہیں کہ کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ وہ گر جائے گا یا کس مرحلے پہ وہ آ کے پھنس جائے گا. تو یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں سنبھالنے والی ہے. اگر اللہ نے ہمیں نہ سنبھالا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. سو 3 ٹپس میں آپ کو دیتا ہوں. نمبر 1 از پریکٹسنگ استقامہ اینڈ بینگ آن ٹروتھ ایون وین یو آر کرٹیسائزڈ, ایون وین یو ڈونٹ وانٹ ٹو فالو اٹ. اٹس ویری ٹف. انالیسس کر لیں اپنا کہ جب مجھے ریٹیلیشن فیس ہو رہی ہے, جب مجھے مشکلات آ رہی ہیں اس چیز کو اچیو کرنے میں, دین آئی ایم آن اے رائٹ ٹریک. اب شیطان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا میرا دین پہ رہنا یا استقامت اختیار کرنا, یا ڈفرینٹ لوگوں کو میرا ہضم نہیں ہو رہا. کیپ سائلنٹ اینڈ لیٹ یور سکسیس اسپیک. بی سائلنٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. نمبر 2 از اٹس اوکے ٹو اسٹمبل. ہر انسان پھسلتا ہے, ہر انسان گرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ آج سے بعد کوئی اسکیجول فالو کریں اور کچھ اچھی عادات لکھ لیں, مے بی مائی ڈیلی 5 لکھ لیں, کوئی بھی اچھی. میں نے بک پڑھنی ہے, میں نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, میں نے تہجد پڑھنی ہے, اور میں نے 12 رکعتیں پڑھنی ہے, اور میں نے صدقہ دینا ہے, کوئی بھی آپ 5 لکھ لیں. اور پھر ہو سکتا ہے کہ ایسا دن آئے, کسی کی شادی آ جائے, کوئی ٹریولنگ کرنی پڑ جائے, اینڈ یو اسٹمبل اینڈ یو فال. ڈونٹ وری, ہر بندہ گرتا ہے, بٹ لوزرز وہ ہوتے ہیں جو گر کے اٹھتے نہیں ہیں. آپ گرنے کے بعد دوبارہ لازمی اٹھیں. اینڈ ایون میں کہتا ہوں کہ مسلم جو ہے نا, دے آر لائک میجک بالز. ڈفرینٹ بالز ہوتی ہیں نا, باسکٹ بال, فٹ بال. آپ ان کو سائڈ سے گرائیں, وہ گرنے کے بعد شاید واپس باؤنس بیک اس سائڈ تک کریں. باسکٹ بال شاید اتنی کرے یا اس سے نیچے کرے. میجک بال جو ہوتی ہے نا, وہ جب جس کی سائڈ سے گرتی ہے تو واپس اس سے اوپر جاتی ہے. مسلمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی اسٹیٹ پہ تھا, جب کسی درجے پہ تھا, اور اس سے گرتا ہے, اور ہر انسان گر جاتا ہے کبھی کبھی لائف میں. کلو بنی آدم خطا. ایوری son of آدم علیہ السلام is a sinner. خیر خطائین التوابون. And the best of sinners are those who repent. اور ریپینٹنس مسلمان کی, مومن کی اتنی تکڑی ہوتی ہے, اتنی زبردست ہوتی ہے کہ جب وہ کسی اسٹیٹ سے گرتا ہے نیچے تو اتنا زبردست باؤنس بیک کرتا ہے کہ وہ اپنی پرانی والی اسٹیٹ سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے. اینڈ ہی فالز, he becomes a better person. ٹھیک ہے جی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اللہ تعالیٰ کی مدد لازمی حاصل کرتے رہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ دین کی سب سے بہترین دعا کون سی ہے, اور میں کافی دیر بیٹھا رہا, اور پھر آئی کیم اپ ود اے دعا جو کہ آئی ریئلائزڈ کہ جو دعا سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اور میں نے جب قرآن کھولا تو میں نے اس کو سورہ فاتحہ میں ہی ڈھونڈ لیا, ایاک نستعین, یا اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. کیونکہ بلیو یو می, ہمارے اندر کوئی نہ طاقت ہے نہ قوت ہے. دس از دا میننگ آف لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ, نہ ہمارے اندر طاقت ہے نہ قوت ہے. ہم لوگ کنسسٹنسی اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ ہماری مدد نہ فرمائے. اسی لیے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا کون سی ہے, تو کیا کہتی ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. بیکاز تمام لوگوں کے جو دل ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے پھیر دے. تو کچھ پتہ نہیں ہمارا دل کی کیا حالت ہو جائے. تو اس دل کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو تو نے دین پہ رکھنا ہے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے حالات بدلنے والے, میرے دل کو جما کے رکھ اپنی اطاعت پہ. اور قرآن میں کیا آتا ہے, جو راسخون فی العلم, جو لوگ ہائی نالج والے تھے نا, ان کا کیا دعا تھی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. کہ ربنا لا تزغ قلوبنا. اور زیغ عربی میں بولتے ہیں کہ ہلکے سے سلائٹ ٹرن کو. ایک اب جیسے میں سوئمنگ کرتا ہوں,
व्हेन आई स्विम ना, और मैंने कभी गॉगल्स ना पहनी हो, तो आई डोंट ओपन माई आइज़, और मैं देखता हूँ कि मैं जब सीधा जाते हल्का सा लेफ्ट जा रहा हूँ और मैं किसी और जो है ना उसमें चल पड़ता हूँ, इट्स स्लाइट टर्निंग अवे, और फिर मैं देखता हूँ ओह ये तो मैं अपनी लेन से हट गया. तो समटाइम्स आवर हार्ट स्लाइटली टर्न्स, इंसान को पता भी नहीं चलता, इंसान को अंदाज़ा ही नहीं होता. ये है ज़ईग़, स्लाइटली टर्निंग ऑफ द हार्ट. इट्स नॉट ज़ईग़, इज़ नॉट आपने ऐसे जा रहे हैं और ऐसे चल पड़े 90 डिग्री पे, नहीं, हल्का सा टर्न जो है ना कर लिया. और दिल जब ये टर्न लेते हैं ना तो इंसान को पता नहीं चलता कि मैं किस तरफ चल पड़ा हूँ. और फिर आप यही लाइन सीधी खींचें और ये हल्का सा टर्न करें और इमेजिन ये कहाँ पहुँच जाते हैं. यू ड्रॉ द लाइन और देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ मशरक़ एंड मग़रिब बिटवीन देम. तो अल्लाह ताला से इसकी पनाह मांगे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, या अल्लाह हमारे दिल को तूने हल्का सा भी डिविएट नहीं करना, इसको रो के रखना है. बाद इज़ हदैतना, ये नहीं कि बाद इज़ हदैतहा कि जिस तरह तूने दिल को जो है ना वो हिदायत दी, नहीं, बाद इज़ हदैतना, हमें जिस तरह हिदायत दी. बिकॉज हम क्या हैं, हम दिल के अलावा और क्या हैं, असल तो हमारा दिल ही है जो सब कुछ है. अला इन्ना फिल जसदी मुदगा, जान लो कि जिस्म में एक लोथड़ा है, एक गोश्त का टुकड़ा है. इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसद जसद कुल्लु, अगर ये ठीक रहा तो पूरा जिस्म ठीक रहेगा, और ये ख़राब हो गया तो पूरा जिस्म ख़राब होगा. अला वहियल क़ल्ब, जान लो कि वो दिल है. ये जो दिल है ना ये किंग है, और ये जो हाथ और टांगें ना ये इसकी रियाया हैं. तो ये दिल जो हुक्म देता है और ये वो करते हैं. तो इसलिए हमेशा दिल के बारे में दुआ किया करें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें हिबा कर, हमें गिफ्ट दे अपनी तरफ से ये जो हिदायत है, अब रहमत है, कंसिस्टेंसी है. इन्नका अंतल वहाब, बेशक जो है ना आप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत जो है ना इनायत करने वाले हैं. तो द पॉइंट इज़ कि देयर आर मेनी दुआज़ जो हम मांग सकते हैं, और कुरान सुन्नत भरा हुआ है इन दुआओं से. तो इन दुआओं को कसरत से मांगें कि अल्लाह हमारे दिल को ना फेरने दे, हमें हमारे दिल को निफाक से बचा. अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्ब मिन निफाक, इसको निफाक से बचा. व अमली मिन रिया, और रिया से बचा. व लिसानी मिन कज़िब, और मेरी ज़बान को झूठ से बचा. और ऐसा कि बहुत दुआएं हैं. अल्लाह ताला हम सब को दीन पे, इस्लाम पे कंसिस्टेंसी इख्तियार करने की तौफीक दे, और हमें हर किस्म के फ़ितने, चाहे वो ख्वाहिशात का फ़ितना हो या शुबहात का फ़ितना हो, क्योंकि वल्लाही इस दौर में बिकॉज ऑफ सो मेनी रीज़न्स इतने फ़ितने बढ़ चुके हैं कि किसी का कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे वो गिर जाएगा या किस मरहले पे वो आके फंस जाएगा. तो ये अल्लाह की ज़ात ही है जो हमें संभालने वाली है. अगर अल्लाह ने हमें ना संभाला तो हम कहीं नहीं रहेंगे. तो अपनी ख़ास दुआओं में अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें, पुकारते रहें कि अल्लाह हमें हिदायत पे रख और हमें कंसिस्टेंसी पे रख. लेट मी टेक सम ऑफ योर कमेंट्स इंशाल्लाह ताला, एंड देन विल एंड द सेशन राइट हियर इंशाल्लाह. I would request all of you to share this lecture with your friends and family members and your colleagues, जिन से आप कर सकते हैं. शायद कोई छोटी बात, कोई अल्लाह की तरफ से खैर वाली बात जो है ना उनको फ़ायदा पहुंचा जाए और उनकी ज़िंदगी वो अपनी बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें इंशाल्लाह. तो maybe you can tag them in this lecture, they can listen to it afterwards inshallah ta'ala. What's the ruling on a lengthy beard? Nothing. अगर आपकी बड़ी beard है तो उसको रखें इंशाल्लाह आप. हाँ अलबत्ता सहाबा के अमल में से मिलता है कि वो एक मुट्ठी के बाद उसको जो है ना वो तराश लिया करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी से वो भी साबित नहीं है. तो अल्लाह के नबी के बारे में आता है अल्लहयतहु कसासा, कि जो अल्लाह की नबी की जो दाढ़ी थी ना वो घनी और लंबी थी. तो आप का ईमेल कोई सेंड कर सकता है. आई वुड प्रेफर आप मुझे ईमेल ना करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करते हैं. माय इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ तोहा जलील, उसका यूज़र नेम है, और उसका जो मेरा नाम है वो तोहा इब्न जलील के नाम से है. तो अभी मेरा भाई पूछे से आप कैसे हैं मोहम्मद शकील. मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? मेरा कि जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक. दिलशाद अहमद, हाँ मुझे याद आया एक भाई ने उस्मान भाई हैं हमारे लाहौर वाले, उनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा. उनका नाम था
سبحان اللہ مجھے بالکل بھول رہا ہے. لیٹ می چیک, مجھے ایک سیکنڈ دیں کیونکہ انہوں نے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ ان کا نام لازمی لینا ہے, تو میں ان کی انشاءاللہ ریکویسٹ پہ وہ عمل کرتے ہوئے جسٹ ٹو میک ہم ہیپی. ہاں فیصل نبی, فیصل نبی بھائی جزاک اللہ خیر فار یور لو, احبک الذی احببتنی لہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیار محبت کو اپنی خالص رضا کے لیے رکھے. جزاک اللہ خیر فار یور لو اینڈ فار یور سپورٹ. لو فرام ممبئی. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار یور کمنٹس اینڈ فیڈ بیک. کوئی آپ کا ٹاپک سے ریلیٹڈ کویشچن ہے تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. مزمل اگر آپ کو بھی کوئی نظر آتا ہے تو آپ اس کو شو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں. جزاک اللہ خیر فار یور لو فرام ممبئی, فرام ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ, فرام اسلام آباد. اینڈ بھائی آپ صحیح بخاری کی حدیث بھی بتا دیں سب کو. میں نے اس میں ڈفرنٹ احادیث مینشن کی ہیں اس میں, تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ sunnah.com پہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. ویسے ایک بہت زبردست ویب سائٹ ہے islamqa.info. آپ میں سے کسی کو بھی کوئی سوال ہو, کوئی کویشچن ہو, کوئی کوئری ہو, آپ انشاءاللہ islamqa.info. اٹ از دی موسٹ اوتھینٹک ویب سائٹس اویلیبل آن دی انٹرنیٹ. islamqa.com نہیں ہے, وہ islamqa.info ہے. اس کو آپ جا کے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں بہت اوتھینٹک انفارمیشن ہے. تو بہت سے لوگوں کے میسیج آئے ہوتے ہیں, ان باکس آئے تو ان کے رپلائی ہم نہیں کر سکتے, تو میں نے کہا اس لیے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو انشاءاللہ ہماری ضرورت کم سے کم پڑے. جزاک اللہ خیر فار یور دعاز, اٹ مینز اے لاٹ. جن کو فائنینشیل پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی فائنینشیل مسائل کو حل کرے. اور یو کین لسن ٹو مائی لیکچر آن ویلتھ مینجمنٹ. ہم نے اسی وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو میں کیا تھا لیکچر آن ویلتھ مینجمنٹ. انشاءاللہ اس میں بہت ساری ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں ہاؤ ٹو بیکم رچ فرام دا قرآن اینڈ سنہ انشاءاللہ. اور ایک اور بھی چیز ہم نے لیکچر دیا تھا کامیابی کے وظیفے, انشاءاللہ ان کو بھی فالو کریں, امید ہے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تقویٰ کے لیے کون سی بک پڑھیں؟ میرے جو شیخ ہیں ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ, وہ زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی, صحت اور ایمان والی دے. ان کی ایک بک ہے تقویٰ کے بارے میں, وہ آپ لازمی پڑھیں. اچھا جی, کوشچن ہے بھائی فجر کی نماز کے لیے کنسسٹنٹ کیسے رہیں؟ پہلی بات, رات کو جلدی سوئیں, پلیز رات کو جلدی سوئیں, ٹھیک ہے. 10:30 بجے, 11:45 سو جائیں, بلکہ ارلی. میں تو آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم خود سبحان اللہ یہاں پہ 10:41 ہو گئے ہیں. آئی ووڈ سجیسٹ یو ٹو سلیپ آفٹر عشاء. عشاء کی نماز پڑھی, آدھے پونے گھنٹے بعد سو گئے انشاء, ٹھیک ہے. نمبر 2 از ہیوی کھانا مت کھا کے سوئیں. سونے سے 3 گھنٹے پہلے کم از کم آپ نے کھانا کھا لیا ہو. تیسری چیز, جو اپنے فجر کی نماز میں ڈریس پہننا ہے اس کو استری کر کے اس کو پراپر تیار کر کے رکھیں کہ آپ جب اٹھیں تو وہ ریڈی ہو آپ کے سامنے. چوتھی چیز, اپنا الارم کلاک آپ اپنے سے دور رکھیں کہ آپ کو بیڈ سے نکل کے اس کو جو ہے نا پکڑنا ہو, اور مے بی ٹو سم پلیس جو کہ جہاں تک پہنچنا مشکل ہو, ٹھیک ہے. ملٹیپل الارمز لگائیں, ٹھیک ہے. ڈونٹ میک یور بیڈ ٹو کوزی اینڈ کمفرٹیبل جس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے, ٹھیک ہے. جیسے ہی اٹھیں پیک یور بلینکٹ اینڈ تھرو اٹ ان دا کبرڈ, اس میں الماری میں ڈال دیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ نے الارم رکھا ہوا ہے اس کے پاس پانی کا بھرا ہوا گلاس بھی رکھ دیں, آپ اس سے چھینٹا ہی مار سکتے ہیں, اس کو پی بھی سکتے ہیں جسٹ ٹو فریشن اپ. اور ایک چیز لازمی کریں کہ جب بھی الارم کے پاس جائے نا تو ڈونٹ پلان کہ یار ابھی تو بہت نیند آ رہی ہے میں سو جاتا ہوں, نہیں, واش روم چلے جائیں, واش روم اٹینڈ کریں, نیچرز کال اٹینڈ کریں. اینڈ یو نو بلیو می, آپ کا 5-10 منٹ بعد آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا, یار آئی تھنک ابھی آئی ایم فیلنگ فریش ناؤ, تو لیٹس پرے فجر رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. اور مردوں کے لیے تو مسجد میں پڑھنا ضروری ہے انشاءاللہ. یو مینشن ایٹ دا اسٹارٹ آف دا سیشن دیٹ یو ول ٹیل ایٹ دا اینڈ آف سیشن دیٹ ہاؤ کین اے پرسن جوائن یوتھ کلب. او یس, گڈ کویشچن معید احمد. اس سوال کا جواب بہت ہی مشکل اور نہیں آسان ہے انشاءاللہ. آپ ایک کام کر سکتے ہیں, ہمارے آفیشیل نمبرز دیے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ویب سائٹس پہ, فیس بک پہ بھی, اور ڈفرینٹ ہمارے آفیشیل نمبرز دیے ہوئے ہیں برس کے لیے, سسٹرس کے لیے الگ. آپ ان باکس پہ فیس بک یوتھ کلب کے ان باکس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں. اگر کسی کو نہیں بھی مل رہا تو آپ ان پہ میسیج کریں, دے ول سینڈ یو اے فارم. اس فارم کو آپ فل کریں اور آپ کی انفارمیشن لینے کے بعد ول ایڈ یو ٹو اے گروپ انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ یوتھ کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. اور اس گروپ پہ ہمارے تمام میٹنگز, گیٹ ٹوگیدرز اور تمام ایونٹس یا جو ہے نا چیزوں کی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ انشاءاللہ وہاں جوائن کریں. ہاں, جن سٹیز میں ابھی یوتھ کلب نہیں ہے تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ وہاں کے علماء کے ساتھ, وہاں کی مساجد میں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں. انشاءاللہ امید ہے ہم پورے پاکستان میں یوتھ کلب کی برانچز کھولیں گے. واٹ از دا میننگ آف یور نیم؟ روحالہ پوچھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. میرے نام کا مطلب یہ حروف مقطعات میں سے ہے,
توحا ڈفرینٹ یاسین حامیم عین سین قاف نون مختلف جو ہے نا یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. ان کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. ان کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. اور اللہ تعالیٰ نے عرب کے لیے ایسے چیلنج بھیج دیا کہ تم اتنے اگر جو ہے نا لسان میں اور ایلیکوینٹ ہو اپنی زبان میں تو اس کا مطلب بتاؤ ایز اے چیلنج. اینڈ دے فیل ٹو ڈو اٹ. تو اور یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے کہ توحا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ٹھیک ہے, دس از اے رانگ کانسیپٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ نہیں ہے, یاسین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ حروف مقطعات ہیں. تو اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے, اور سنس میرا نام رکھا جا چکا ہے اس لیے میں اس کو چینج نہیں کر رہا. علماء سے میں نے پوچھا ایسے نام رکھنے نہیں چاہیے جن کا مطلب کوئی نہ ہو. ایسے نام رکھنے نہیں چاہیے آئیڈیلی. وہ نام رکھنے چاہیے جن کا مطلب جو ہے نا وہ اچھا ہو, خوبصورت مطلب ہو, اچھا ان کا مطلب ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ چیز ہے. ٹپس فار قرآن کنسسٹنسی پلیز. نمبر 1, ڈاؤن لوڈ این ایپلیکیشن کالڈ نختم, نون خا تا میم. بڑی زبردست ایپ ہے وہ. اس کو آپ جب بھی ان لاک کریں گے فون کو وہ اس کی ایک آیت ڈسپلے ہو جائے گی, اور آپ جب تک وہ پڑھیں گے نہیں تو وہ آیت جائے گی نہیں جب تک آپ اسے کراس کا بٹن یا وہ فیوچر میں ڈسپلے ہونے کا بٹن نہ دبا دیں. ٹھیک ہے, یہ کریں. دوسرا, جب بھی موبائل کھولیں قرآن کی اپلیکیشن سب سے پہلے ایکسیس کر لیں. پٹ اٹ سم ویئر جہاں پہ آپ واٹس ایپ یا فیس بک کے ساتھ تاکہ اس کو آپ جلدی اوپن کر لیں. پٹ کاپی آف یور قرآن ان یور پاکٹ. اگین میک اے روٹین, میک اے اسکیجول, ڈیسائڈ اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل. میک اے روٹین کہ میں نے قرآن کب پڑھنا دل میں. یہ نہیں کہ جب ٹائم ملے میں پڑھ لوں گا, ایسے مت کریں. ڈیسائیڈ کریں کہ میں ظہر کی نماز سے 15 منٹ پہلے بیٹھ جاؤں گا یا بیٹھ جاؤں گی اور میں قرآن پڑھنا ہے میں نے. جو لوگ مسجد جاتے ہیں آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں ہر نماز سے 15 منٹ پہلے مسجد پہنچ جاؤں گا اور وہاں میں قرآن 15 منٹ پڑھ لوں گا. آپ یقین جانیں لوگوں نے قرآن پڑھا نہیں بلکہ حفظ کیا ہے. ایسے وہ ایک جاننے والے تھے, شیخ بتا رہے تھے ہمارے کہ ان کے ایک دوست تھے, انہوں نے بس یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ہر نماز سے اذان کے ٹائم میں مسجد پہنچ جایا کروں گا. اور وہ اذان کے ٹائم مسجد پہنچتے تھے اور قرآن انہوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا. اینڈ ہی از اے حافظ رائٹ ناؤ. اللہ اکبر. دس از ہاؤ کنسسٹنسی اور چھوٹے چھوٹے کام روزانہ کی بیسس پہ کرنے سے انسان کتنے بڑے گولز اچیو کر لیتا ہے. اور ہی از اے حافظ رائٹ ناؤ. اللہ اکبر. تو یہ چیز کریں انشاءاللہ. سر لیزینس سے اوور کم نہیں ہو پاتے, پلیز گیو می سم کوئک ٹپس. نمبر 1 از دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں فرام انزائٹی اینڈ ڈپریشن اینڈ فرام عجز والکسل. عاجزی سے اور لیزینس سے. ٹھیک ہے, کسل عجز وہ چیز ہوتی ہے, عاجزی وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کرنا تو کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ کام کرنے کی. ٹھیک ہے, اور کسل وہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس استطاعت تو ہے وہ کام کرنے کی لیکن انسان کے پاس ارادہ ہی نہیں ہے, قوت ارادہ ہی نہیں ہے اس میں. تو اللہ کی میں نے دونوں سے پناہ مانگی. دعا کریں. نمبر 2 از بجائے کہ میں آپ کو یہاں پہ سارا ایکسپلینیشن دوں, آپ میرا لیکچر سن لیں آن لیزینس, دا کیور فار لیزینس انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ یوٹیوب پہ کر لیں, آپ کو وہ مل جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون, بارک اللہ فیکم. مزمل بھائی ہمارے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ یار بس کریں تو ہم اپنے گھر والوں کے پاس جائیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزاک خیر دے اور اللہ تعالیٰ اس سیشن کو بہت بینیفیشل بنائے. بارک اللہ علی ولکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنی نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی, اور اللہ اور رسول اس سے پاک ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد